ہم آج آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ ہم یہ پیغام کیوں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، وہ اس زمانے کی کربلا تھی۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہمیں پکارتا ہے۔ آپ یہاں مائیں بیٹھی ہیں نا، بڑی بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ایک سوال کرتی ہوں، ہم میں سے کوئی ایک ماں یا بہن کہہ دے کہ میں اپنی تربیت کے بل بوتے پر آج اپنی بچوں کا ایمان بچا سکتی ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں شرطاً یہ بات پوچھتی ہوں، ہم میں سے کوئی ایک، جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہو، ہم میں سے کوئی ایک ماں یا بہن کہہ دے میں اپنی تربیت کے بل بوتے پر آج اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچا سکتی ہوں؟ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کے ذریعے جس طرح آج ہماری نسلوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، مجھے بتائیں آج یہ عالم ہے، اگلی 2 نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ بتائیں، کر سکتے ہیں تصور؟ اور وہ دیکھیں علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ کہ اگر مسلمانوں کو پسپا کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دو۔ آج بڑے سے بڑا تعلیمی ادارہ بھی ہمارے بچوں کی تربیت کرنے سے آری نظر آتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کل ابھی راولا کوٹ میں ایک بہن مجھے ملی، وہ کہتی ہیں ہم ہزاروں کی فیس دیتے ہیں، جو استاد ہیں وہ آپ کے علاقے کی بتا رہی ہیں، جو استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب ماں باپ تربیت نہیں کرے تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اتنی فیس دیتے ہیں، تربیت کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ بتائیے آج کہیں بھی آپ کو اولاد کی تربیت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ آج ہم نے دین کو پڑھنا، دین کو سننا، دین کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میری بات سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن میں آج یہ حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں ایک سوال رکھتی ہوں سامنے، ہم نے آخری حدیث اپنی زندگی میں کب سیکھی ہے؟ یاد کریں۔ ہم نے خود پڑھ دین کے پڑھنے، دین کو سننے، دین کو سمجھنے کے دروازے بند کر لی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جب یاد رکھ لیں، جب حق کے ساتھ کھڑے ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو شر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ شر اس پانی، بہتے پانی کی طرح ہے جو اپنا راستہ، اور شر سے مراد کفر و شرک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں کہ میرے بعد تم کفر اور شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے، پر میں اس بات سے پریشان ہوں کہ دنیا تم پر حاوی آ جائے گی، دنیا تم پر حاوی آ جائے گی۔ آج دنیا ہم پر حاوی ہے یا نہیں ہے؟ کہیں اولاد کی محبت کی صورت میں، کہیں مال و دولت کی صورت میں، کہیں سٹیٹس کی صورت میں، کہیں آگے بڑھنے کی دھن میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جب خیر کا کام کرنا چھوڑ دیں، جب وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیں، تو یقین کریں پھر شر اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج منہاج القرآن آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئی ہے۔ آج ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک پیغام فقط آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ یہ 40 ملی سیکنڈ کی صرف بات ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس بات کو سنیں اور دیکھیں کہ آج ہمارا پیغام کیا ہے۔ یہ عمل تجدید ہے۔ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، اس وقت انسان صرف اپنے آپ کو، اپنی نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھ لے، اپنی زندگی میں خیر کو محفوظ رکھ لے، اور دوسرے آگ میں جلتے رہیں اور گناہ کے سیلاب میں تباہ ہوتے رہیں، غرق ہوتے رہیں، تو ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اسے جہاں اپنی مسلمانی بچانی ہے، وہاں اس کو دوسرے کی مسلمانی بچانی ہے۔ جہاں اسے اپنی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ کرنا ہے، وہاں اسے جہاں تک ہو سکے دوسرے کی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے اسے اپنے آپ کو خیر پر قائم رکھنا ہے، اسی طرح دوسرے کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ اصل حقیقت ایمان ہے
کہ آج کے دور میں ہمیں خود اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور ہمیں دوسروں کے ایمان کو بھی بچانے کی معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ ہم تنہا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس پیغام ایک ہی ہے کہ آج کے دور میں اگر اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو منہاج القرآن کا، حضور سیدی شیخ الاسلام کا لڑ تھام لیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہماری رفاقت میں آ جائیں، منہاج القرآن کی رفاقت میں آ جائیں، اور کریں کیا کہ پھر اس علاقوں کو ہلکے درود و فکر سے سجا دیں۔ کریں کیا؟ یہ مراکز العلم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے، اور کچھ نہ کرے تو ہفتے میں 1 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا؟ بتائیں، ہو سکتے ہیں نا؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم تنظیم بناتے ہیں، ہم ٹیم بناتے ہیں، ان میں سے کوئی بہن ناظمہ ہوتی ہے، کوئی ناظمہ دعوت ہو کر ہلکے درود و فکر سجاتی ہے، کوئی جو معلمہ ہو وہ ہر ہفتے خواتین کو اکٹھا کر کے مرکز علم کھولتی ہے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پڑھے، دین سیکھے، اور مستفی معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔ اور اس کے بعد بچوں کے لیے خصوصی طور پر ایگرز درود سرکل قائم کیے جاتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے درود سرکل۔ اب مثال کے طور پر اگلا مہینہ رجب کا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور رجب کو 2 اعتبار سے خاص حیثیت حاصل ہے، ایک شب معراج اور ایک مولا علی کی ولادت۔ ہم چاہتے ہیں کہ درود سرکل جو ایگرز کی ناظمہ ہو وہ کیا کرے؟ درود سرکل میں بچوں کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا کر کے درود پاک پڑھا کر بچوں کو بتائے کہ مولا علی المرتضیٰ کی شان کیا تھی، اور فقط شان نہ بتائی جائے بلکہ ان کی کیریکٹرسٹکس بتائی جائیں کہ ان سے زیادہ جرت والا کوئی نہیں تھا، وہ تھے جو سب سے پہلے بچوں میں حضور پر ایمان لائے تھے۔ مجھے بتائے آج ہمارے بچوں کو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ میں سے کچھ بہنیں ہمارے ساتھ تنظیم کی صورت اختیار کر جائیں، ہم وہاں سے آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں، آپ کو گائیڈ کریں، اور آپ اپنے علاقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ روشن کرتی رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں خسارے والوں میں نہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں حضور کے نام پر قائم رکھے، اور آخرت میں ہمارا شمار حضور کے خادموں اور حضور کے نوکروں میں ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔